السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج جو کہانی میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں اس کہانی کا عنوان ہے عجیب و غریب بیماری۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ لوگوں کو ہماری کہانیوں کی ویڈیوز بر وقت پر ملتی رہیں۔ شکریہ۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک ملک کا بادشاہ کسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اس کی بیماری کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی تو یونانی حکیموں کو بلایا گیا۔ سب حکیموں نے مل کر بادشاہ کا معائنہ کیا اور ایک عجیب و غریب دوا تجویز کی۔ یہ دوا انسانی جگر کے خون سے تیار کی جا سکتی تھی، لیکن شرط یہ تھی کہ وہ انسان عین طلوع آفتاب کے وقت پیدا ہوا ہو۔ آخر ایک غریب کسان کا صحت مند لڑکا ان یونانی حکیموں کی شرط پر پورا اترا۔ وہ بچہ ٹھیک طلوع آفتاب کے وقت پیدا ہوا تھا۔ اس بچے کے والدین کو دربار میں طلب کیا گیا اور بادشاہ نے ان کے سامنے دولت کی ڈھیر لگا دیا۔ اتنی ساری دولت دیکھ کر کسان کی عقل جاتی رہی۔ دردمند دل کے مالک درباری بھی حیران تھے اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ آخر مقدمہ قاضی کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ کے ساتھیوں نے قاضی کو اپنے ساتھ ملا لیا اور قاضی نے بادشاہ کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ غریب لڑکے کو قتل کرنے کا فیصلہ ہو چکا تھا اور ساری دنیا خاموش تھی۔ حد یہ کہ لڑکے کے والدین بھی لالچ میں آ گئے تھے۔ قتل کی تیاری مکمل ہوئی، جلاد حاضر ہوا اور لڑکے کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور اسے ایک جگہ کھڑا کر دیا گیا۔ جلاد نے لڑکے کی گردن اڑانے کے لیے تلوار بلند کی تو اچانک وہ لڑکا ہنسنے لگا اور کہہ کے لگانے لگا۔ لوگ یہیں سمجھے کہ قتل ہونے والا پاگل ہو گیا ہے۔ البتہ بادشاہ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ اس نے بے وقت کہکے کی وجہ دریافت کرنا چاہی، لہٰذا اس نے ہاتھ بلند کر کے جلاد کو روک دیا۔ بادشاہ نے لڑکے سے پوچھا، اے لڑکے، موت کو سامنے دیکھ کر تو کیوں کہکے لگا رہا ہے؟ لڑکے نے بڑی جرأت سے جواب دیا کہ میں حضور قانون کا مذاق اڑانے والوں کی عقل اور لالچی انسان کی سوچ پر ہنس رہا ہوں۔ گستاخ لڑکے خاموش ہو جا، بادشاہ کے وفادار وزیر نے گرج کر کہا۔ تو حاکم وقت کی توہین کر رہا ہے۔ لڑکا خاموش ہو گیا تو بادشاہ نے نرم لہجے میں اپنے سوال کو پھر دہرایا۔ لڑکے نے بادشاہ کو بڑے غور سے دیکھا اور کہا، حضور، بچہ ہر مصیبت کے وقت اپنے والدین کا سہارا لیتا ہے۔ باپ کی شفقت اور ماں کی ممتا دونوں نفع نقصان سے بلند ہوتی ہیں، اور یہاں ممتا اور شفقت دونوں نے مل کر مجھے بیچ ڈالا۔ والدین کے بعد حاکم وقت رعایا کی حفاظت کرتا ہے۔ یہاں بادشاہ اپنی بیماری دور کرنے کے لیے مجھے قتل کروا رہا ہے۔ اس کے بعد قاضی سے انصاف کی توقع تھی، وہ بھی قانون کا مذاق اڑانے والا نکلا۔ یہ تماشا نہیں تو اور کیا ہے؟ لڑکے کی سچی باتیں ہر درباری کے دل پر اثر کر رہی تھی۔ بادشاہ نے بڑے پیار سے پوچھا، لڑکے، تو نے آسمان کی طرف کیوں دیکھا؟ لڑکے نے جواب دیا، جناب، زمین کی اس عدالت پر آپ کی حکمرانی ہے، لیکن ایک عدالت آسمان پر بھی لگ چکی ہے اور میں نے اپنا مقدمہ اس عدالت میں پیش کر دیا ہے۔ یاد رہے، اس عدالت پر خدا کا حکم چلتا ہے اور اب میں حاکموں کے حاکم کی پناہ میں آ چکا ہوں، لہٰذا خوشی سے کہکا بھی لگا سکتا ہوں۔ لڑکے کی باتیں سن کر بادشاہ کا دل پگھل گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ اس لڑکے کے پاس چل کر گیا اور اسے گلے سے لگایا۔ حاکم کو واقعی ہی رعایا کا محافظ ہونا چاہیے، اور میں نے اپنی جان بچانے کی خاطر ایک معصوم انسان کی جان لے رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا، تو مجھے معاف کر دے تاکہ خدا بھی مجھے معاف فرمائے۔ اب میں اپنی سلطنت کے ہر فرد کو اپنے بچوں کی طرح سمجھوں گا اور تیری تعلیم و تربیت میرے محل میں ہوگی۔ بادشاہ نے لڑکے کو سینے سے لگایا تو اسے جسم میں نئی طاقت کا احساس ہونے لگا۔ حاکم نے خدا کی مخلوق پر رحم کیا
تو خدا کو حاکم پر پیار آنے لگا۔ جب خدا مہربان ہو جائے تو انسان کے سارے دکھ دور ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں بادشاہ اسی وقت تندرست ہو گیا۔ سارے تجربہ کار حکیم حیران رہ گئے۔ اس سبق سے ہم سیکھتے ہیں کہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے کبھی کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ تو آپ بھی اس کہانی سے کچھ سیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔